تو سلطان محمد فاتح کی پہلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے صرف 14 سال نوجوان سلطان محمد نے باغی اورحان کو شکست دی، اور آخر وہ کون سی خوفناک نچری سپاہی تھی جنہیں میدانی جنگ میں اتارنے کے فیصلے نے سب کو حیران کر دیا، اور وہ کون سا بازنطینی شہزادہ تھا جس کی آمد مستقبل میں سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑا خطرہ بننے والی تھی۔ آخر وہ کون سی لڑکی تھی جسے دیکھتی ہی سلطان محمد کے دل میں پہلی بار محبت نے جنم لیا؟ کیوں ہنگری کا مشہور سپہ سالار یانوش بنیادی عثمانیوں کے خلاف ایک نئی صلیبی مہم کی تیاری کر رہا تھا؟ کس وجہ سے طاقتور وزیر اعظم جاندار علی خلیل پاشا نوجوان سلطان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بے چین ہونے لگا؟ اور آخر دیوان کے اندر ایسا کیا ہوا کہ سلطان محمد فاتح نے ایک ایسا تاریخی اعلان کر دیا جس نے آنے والے وقت میں پوری دنیا کی تقدیر بدل دی؟ اور اب یہ ہے اس کے آگے کی کہانی۔ تو قصے کے دوسرے حصے کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیب جو سلطان محمد نے بطور اشارہ جاندار علی خلیل پاشا کو دیا تھا، کیا وہ قسطنطنیہ کے فتح کے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے گا؟ جاندار علی کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اسی موقع پر اسحاق پاشا اس سے کہتا ہے کہ مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ سلطان آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سب کے پیچھے شہاب الدین پاشا کا ہاتھ ہے۔ جاندار علی اس سے بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سلطان محمد ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاست، حکمت اور ریاستی معاملات میں زیادہ پختہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ شہاب الدین پاشا اس سے اس راستے پر لے جا رہا ہے۔ دراصل جاندار علی خود کو سلطنت کا سب سے بڑا سیاست دان سمجھتا تھا۔ اسحاق پاشا پھر سوال کرتا ہے کہ آخر قسطنطنیہ کی فتح میں سلطان کی اتنی دلچسپی کیوں ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مہم سلطنت کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال سکتی ہے؟ اس بار جاندار علی جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے بچپن سے پالا ہے، قسطنطنیہ اس کے لیے ایک سنہری خواب کی مانند ہے، لیکن وہ ابھی اس خطرے اور تباہی کا مکمل اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہاں تک کہ جاندار علی یہ خواہش بھی ظاہر کر دیتا ہے کہ کاش سلطان مراد دوبارہ غم سے نکل کر تخت سنبھال لے۔ اس کے بعد سلطان مراد خان کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ وہ ہما خاتون کے نام ایک خط لکھتے ہیں اور اس کو ایک لڑکی کو دیتا ہے تاکہ وہ اسے کراجہ بھائی کو دے تاکہ وہ اسے پائے تخت پہنچائے۔ پھر منظر ادرنا یعنی عثمانی دارالحکومت کی طرف منتقل ہوتا ہے، جہاں ہما خاتون زاگنوس پاشا سے سلطان محمد کے ہاتھ کے زخم کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہے۔ گفتگو کے دوران اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس لڑکی نے سلطان کا علاج کیا تھا وہ نہایت پاکیزہ کردار اور باصلاحیت طبیبہ ہے۔ یہی جاننے کے بعد ہما خاتون اسے تلاش کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ دوسری جانب بورسا میں حلیمہ خاتون کو وہی خط مل جاتا ہے جو سلطان مراد نے ہما خاتون کے لیے لکھا تھا۔ خط میں سلطان مراد ہما خاتون کو بورسا آنے کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ ان کی جدائی کا غم ابھی تک ان کے دل پر بھاری تھا۔ یہ خط پڑھ کر حلیمہ خاتون شدید غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب علاؤالدین کے وفات کے بعد سلطان کے ساتھ کوئی نہیں تھا تو میں ان کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن آج بھی ان کے دل میں سب سے زیادہ جگہ ہما خاتون کی ہے۔ حسد اور غصے میں آ کر وہ خط جلا لیتی ہے۔ اس کے بعد ہم سلطان محمد کو دیکھتے ہیں جو ایک خنجر پر قیمتی پتھر نصب کر رہے تھے۔ اسی دوران شہاب الدین پاشا حاضر ہوتے ہیں۔ سلطان ان سے کہتے ہیں کہ ہتھیار پر لگے قیمتی پتھر اس کے مقام اور اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ تم ینیچرو کے پاس جاؤ اور قسطنطنیہ کے فتح کی مہم کے بارے میں ان کے رائے معلوم کرو۔ یہ سن کر شہاب الدین پاشا حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ینیچرو سے معاملہ کرنا آسان نہیں۔ ایک طرف سیاسی خطرات تھے اور دوسری طرف ینیچری خود ایک طاقتور قوت بن چکے تھے۔ وہ سلطان سے کہتے ہیں کہ ینیچری تو جاندار علی کے زیادہ قریب ہے، پھر آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں وہاں؟ اس پر سلطان جواب دیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن ہتھیار کے لیے صحیح پتھر کا انتخاب ضروری ہوتا ہے۔ سلطان کی اس جواب سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جاندار علی کو مستقبل کے سب سے بڑی رکاوٹ سمجھ رہے تھے، اور ساتھ ہی شہاب الدین پاشا کو بھی اس قابل بنانا چاہتے تھے کہ وہ فوج کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کر سکیں تاکہ بعد میں حملے کے لیے فوج کے جانے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد منظر دوبارہ بورسا کی طرف جاتا ہے جہاں سلطان مراد اپنی بیٹی علاؤالدین کے قبر پر حاضری دینے آئے ہوتے ہیں۔ وہاں کاراجہ بھائی کو دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم ابھی تک پائے تخت کیوں نہیں پہنچے؟ کاراجہ بھائی جواب دیتا ہے کہ نہ مجھے کوئی خط ملا اور نہ ہی کوئی خبر۔ یہ سنتی ہی سلطان مراد سمجھ جاتے ہیں کہ خط ضرور حلیمہ خاتون نے روک لیا ہے۔ دوسری طرف ہما خاتون عام لباس میں اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں ایلینا رہتی ہے۔ وہ اپنے اصل شناخت ظاہر کی بغیر پہلے اس کا امتحان لیتی ہے اور جلد ہی جان جاتی ہے کہ ایلینا نہ صرف اعلیٰ کردار کی مالک ہے بلکہ طب میں بھی مہارت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہما خاتون اسے دارالحکومت لے جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد ینیچرو کا کیمپ دکھایا جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے
ابتدائی دور میں ینیچری اتنی مغرور نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تعداد اور طاقت دونوں بڑھتی گئی۔ انہیں سلطنت میں غیر معمولی اہمیت ملنے لگی، جس کے نتیجے میں وہ سیاست میں مداخلت کرنے لگی، یہاں تک کہ کئی سلاطینوں اور شہزادوں کی معزولی یا موت میں بھی ان کا کردار رہا۔ آخرکار سلطان محمود دوم نے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کارروائی میں ہزاروں ینیچری مارے گئی اور تقریباً 450 سال پر محیط ان کا دور اختتام پذیر ہوا۔ اب واپس کہانی کی طرف آتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا ایک شاندار انداز میں ینیچری کیمپ میں پہنچتے ہیں اور سیدھی کمانڈروں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ دعان آغا سے کہتے ہیں کہ مجھے سلطان نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کی خیریت دریافت کروں اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے جان سکوں، اس لیے اکیلے میں میرے ساتھ کمرے میں چلو تاکہ ہم بات کر سکیں۔ لیکن دعانہ تکبر سے جواب دیتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم جاندارلی پاشا کو بتائیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان کے لیے ہماری طرف سے ایک دعا ہے کہ وہ سلامت رہے۔ اس جواب کے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا کی واضح بے عزتی ہو جاتی ہے اور ینیچروں کا غرور بھی پوری طرح سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد برسا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان مراد خان غصے کی حالت میں حلیمہ خاتون کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس سے وہ خط کا طلب کرتے ہیں جو ایما خاتون کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حلیمہ خاتون مختلف بہانے بنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آخرکار اس کی ناراضگی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ شکوہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ ہیما خاتون کو مجھ پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان مراد خان حلیمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ تم حسد میں آندھی ہو چکی ہو اور تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ اسی جرم کی سزا کے طور پر وہ اس سے اس کا بیٹا احمد چھین لیتی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون گھبرا جاتی ہے اور معافی مانگنے لگتی ہے، لیکن اب فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور احمد کو اس سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت خوبصورت منظر دکھایا جاتا ہے جس میں مارا خاتون سربیا سے واپس ادرنہ پہنچتی ہے یا اس کی ملاقات سلطان محمد سے ہوتی ہے۔ سلطان محمد اس سے کہتے ہیں کہ یانوش ہنیادی کے بارے میں جو معلومات تم نے بھیجی تھی وہ مجھے مل چکی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس صورتحال کو سیاسی طور پر بہت اچھے انداز میں سنبھالا۔ اس پر مارا خاتون جواب دیتی ہے کہ یانوش ہنیادی اتنی آسانی سے بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ عثمانیوں کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ سلطان محمد اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بالکل، آپ کے والد سے ملاقات کے بعد اس نے والچہ کے حکمرانوں سے بھی رابطہ کیا، لیکن مارا خاتون کا خیال تھا کہ والچہ مکمل طور پر اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس لیے صورتحال ابھی پوری طرح ان کے حق میں نہیں گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ینیچرو کا کمانڈر کرچو جاندارلی خلیل پاشا کے پاس پہنچتا ہوتا ہے۔ وہ جاندارلی کو شہاب الدین پاشا اور ینیچر کیمپ میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ سن کر اسحاق پاشا حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ آخر سلطان محمد کرنا کیا چاہتے ہیں۔ دعانہ اپنی رائے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ شہاب الدین پاشا وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچنا چاہتا ہے اور اسی لیے ینیچرو سے تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی جاندارلی خلیل پاشا کا غصہ واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شہاب الدین پاشا کو صرف فوجی اور سیاسی مشکلات کا سامنا نہیں تھا، بلکہ دربار کے اندر سب سے بڑا خطرہ جاندارلی کی مخالفت بھی تھی، اور یہ منظر اسی حقیقت کو مزید واضح کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ہیما خاتون ایلینا کو حرم میں لے آتی ہے۔ راستے میں وہ اسے حرم کے نظام کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ حرم صرف رہائش کی جگہ نہیں بلکہ ایک مکمل تعلیمی اور تربیتی مرکز بھی ہے۔ یہاں ہر شخص کسی نہ کسی علم میں مصروف رہتا ہے، کوئی موسیقی سیکھتا ہے، کوئی حساب کتاب، کوئی زبانیں اور کوئی قانون۔ اسی ماحول میں انسان اپنی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ ہیما خاتون مزید بتاتی ہے کہ حرم میں سلطان اور شہزادوں کے علاوہ کسی مرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ ایلینا کو ایک ماہر طبیبہ کے حوالے کرتی ہے جس کا نام وسیلہ ہے تاکہ وہ اس کی رہنمائی کر سکے۔ حرم کی ان خوبصورت مناظر کے بعد ہم دوبارہ حلیمہ خاتون کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے احمد سے جدائی کے غم میں بے حد پریشان ہوتی ہے۔ وہ اپنے خادمہ کو حکم دیتی ہے کہ پایہ تقسیم وسیلہ کو فوراً بلایا جائے۔ خادمہ حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ اگر آپ کو طبیعت خراب ہے تو یہاں برسا میں بھی کئی طبیب موجود ہیں، پھر اتنی دور سے وسیلہ کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر حلیمہ خاتون جواب دیتی ہے کہ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے بعد منظر شہاب الدین پاشا کی حویلی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ دن بھر کے معاملات کے بعد آرام کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو سامنے جاندارلی خلیل پاشا کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں سے دونوں کے درمیان ایک نہایت دلچسپ سیاسی ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ گفتگو کے دوران جاندارلی وہی سیب نکالتا ہے جو سلطان محمد نے اسے دیا تھا، پھر وہ اس سیب کو شہاب الدین کی طرف بڑھاتا ہے اور طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ ایک سیب تو میں تمہارے ساتھ بانٹ سکتا ہوں لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کا اشارہ صاف تھا کہ وہ وزرات عظمیٰ کا عہدہ کسی صورت کسی اور کے ساتھ بانٹنے والا نہیں۔ اس کے بعد وہ مزید کہتا ہے کہ پہرے داروں کو غیر ضروری طور پر پریشان کرنے کی ضرورت نہیں اور بہتر یہی ہے کہ ہر شخص اپنی حدود میں رہے۔
اس کے بعد ہم حرم کا رخ کرتے ہیں جہاں وسیلہ ایلینا کو ہما خاتون کی دوائی تیار کرنا سکھا رہی تھی۔ وہ ایلینا کی خوب تعریف بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ دوائی بنانے میں غیر معمولی مہارت رکھتی ہے۔ اگلے منظر میں ہما خاتون، سلطان محمد خان اور مارا خاتون کو دکھایا جاتا ہے۔ مارا خاتون سلطان کو نیلم جڑی ایک قیمتی انگوٹھی تحفے میں دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ انگوٹھی محبت کرنے والوں کو حفاظت کرتی ہے۔ اسی دوران ایلینا بھی ہما خاتون کے لیے دوا لے کر آتی ہے اور اسے وہاں دیکھ کر سلطان محمد خان حیران رہ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مناظر مرکزی کہانی پر زیادہ اثر نہیں ڈالتے۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ کیا ایسی سین ویڈیو میں شامل کرنے چاہیے یا نہیں۔ اس کے بعد کہانی ایک اہم سیاسی موڑ لیتی ہے۔ وزیر خزانہ قسطنطنیہ کی مہم کے اخراجات کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے کہ اسی دوران جاندارلی پاشا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ وزیر خزانہ سے پوچھتا ہے کہ کیا شاہی خزانہ اتنی بڑی مہم کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ وزیر خزانہ پراعتماد انداز سے جواب دیتا ہے کہ خزانہ اس قابل ضرور ہے کہ قسطنطنیہ کی مہم کے اخراجات برداشت کر سکے۔ یہ سن کر جاندارلی پاشا اپنی سیاسی چال چلتا ہے۔ وہ وزیر خزانہ کو دھمکاتا ہے کہ اگر وہ پرانی حسابات ختم کر کے اس کے مطابق نئی حسابات تیار کر دے تو اسے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دراصل جاندارلی پاشا پہلی سلطان مراد خان کے دور میں قسطنطنیہ کی ناکام مہم دیکھ چکا تھا، اسی لیے وہ ایک بار پھر اس مہم سے خوفزدہ تھا اور ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ یہ منصوبہ ناکام ہو جائے۔ دوسری طرف سلطان محمد خان نئی حسابات کا جائزہ لیتے ہیں تو انہیں مالی بے ضابطگی کا شبہ ہوتا ہے۔ وہ فوراً وزیر خزانہ سے پوچھتے ہیں کہ محصولات آخر کہاں خرچ ہوئی۔ وزیر خزانہ وضاحت کرتا ہے کہ مہم کے لیے بڑی مقدار میں دانت، مویشی اور دیگر سامان خریدا گیا، جس کی وجہ سے شاہی خزانے پر غیر معمولی دباؤ پڑا۔ سلطان سخت لہجے میں کہتے ہیں، مجھے مسئلہ نہیں، اس کا حل چاہیے۔ اس پر وزیر خزانہ دو تجاویز پیش کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ وہاں پر ٹیکس بڑھا دیا جائے، جبکہ دوسری یہ کہ سونے اور چاندی کے سکوں میں قیمتی دھات کی مقدار کم کر دی جائے تاکہ زیادہ سکے ڈالے جا سکے۔ وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے سلطان دوسری تجویز منظور کر لیتے ہیں، کیونکہ اس سے خزانے کو جلد سہارا مل سکتا تھا۔ اس فیصلے کا اثر فوراً بازار میں نظر آتے ہیں۔ دوسرے نچلی سپاہی ایک لوہار کی دکان پر خنجر خریدنے آتے ہیں، مگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نئی سکوں میں چاندی کی مقدار کو کم ہونے کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ چکی ہے، جس پر وہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ادھر حرم میں وسیلہ کو حلیمہ سلطان کا بھیجا ہوا خط ملتا ہے۔ خط میں صاف الفاظ میں حکم دیا گیا ہوتا ہے کہ اگر اس نے ہما خاتون کو قتل نہ کیا تو اس کے بیٹوں اور بہو کو مار دیا جائے گا۔ یہ پڑھ کر وسیلہ شدید پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ اسی دوران ایلینا وہاں آ جاتی ہے۔ وہ وسیلہ کے چہرے کی تاثرات دیکھ کر فوراً سمجھ جاتی ہے کہ ضرور کوئی بڑی بات ہے، مگر وسیلہ حقیقت چھپاتی ہوئی اسے ڈانٹ دیتی ہے اور کہتی ہے، میرے پیچھے سائی کی طرح مت پھرو، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد سلطان محمد خان اور جاندارلی پاشا کے درمیان قسطنطنیہ کی مہم پر اہم گفتگو ہوتی ہے۔ جاندارلی سلطان کو خبردار کرتا ہے کہ ینیچری ان کی حالیہ فیصلے سے سخت ناراض ہے اور خدشہ ہے کہ وہ بغاوت کر دے۔ وہ مشورہ دیتا ہے کہ یا تو سلطان خود جا کر انہیں راضی کرے یا پھر وقتی طور پر مہم مؤخر کر دے، لیکن سلطان محمد خان پراعتماد انداز میں جواب دیتے ہیں، سلطنت پر حکومت کرنا شیر کی سواری کے برابر ہے۔ اگر گرفت ڈھیلی پڑ جائے تو شیر اپنی ہی سوار کو کہا جاتا ہے اور ینیچری بھی اسی شیر کی مانند ہے، اس لیے گرفت کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر ینیچری کیمپ میں سپاہی معمول کی تربیت لے رہی تھی کہ اچانک ایک خادم دوڑتا ہوا آغا کی کمرے پہ پہنچتا ہے۔ وہ اس کی ملاقات کرچو سے ہوتی ہے۔ وہ خبر دیتا ہے کہ سلطان اپنے فیصلے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ یہ سنتی ہی کرچو غصے سے باہر نکلتا ہے اور تمام ینیچریوں کو جمع ہونے کے حکم دیتا ہے۔ چند لمحوں میں پورا میدان سپاہیوں سے بھر جاتا ہے۔ وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ اوران کے بغاوت میں بھی انہیں زبردستی استعمال کیا گیا تھا اور اب سلطان ان کے مسائل کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں، اس لیے وقت آ گیا ہے کہ ان سے حساب لیا جائے۔ یہ سنتی ہی پورا لشکر جوش میں آ جاتا ہے۔ کرچوتوغان انہیں مشہور ینیچری خطبہ سناتا ہے، جسے میں ڈسکرپشن میں شامل کر دوں گا تاکہ دلچسپی رکھنے والی اسے مکمل پڑھ سکے۔ خطبے کے بعد ینیچری بغاوت کا باقاعدہ اعلان کرتی ہوئی دیگچی کا شربت زمین پر انڈیل دیتے ہیں، جو ان کی بغاوت کی مشہور علامت تھی۔ اس کے فوراً بعد وہ شہر پر دعویٰ بول دیتے ہیں۔ بازاروں میں لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، بے شمار معصوم لوگ مارے جاتے ہیں اور پورا شہر افراتفری اور تباہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ آخرکار باغی شہاب الدین پاشا کی حویلی تک پہنچ کر ان پر جان لیوا حملہ کر دیتے ہیں، لیکن عین وقت پر زاگنوس پاشا کنجیوں کے ساتھ پہنچ کر انہیں بچا لیتے ہیں۔ اگرچہ شہاب الدین پاشا کی جان بچ جاتی ہے، مگر اس وقت تک باغی ینیچری کی بڑی حصے کو تباہ کر چکے ہوتے ہیں۔ بغاوت کی خبر جیسے ہی سلطان محمد خان تک پہنچتی ہے، وہ غصے سے پوچھتے ہیں کہ دوغان آغا اور دوسرے کمانڈروں نے انہیں
ہے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ مخبر جواب دیتے ہیں حضور بغاوت کی قیادت تو خود کر رہے تھے۔ یہ سنتی ہی سلطان محمد خان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پائے تخت کو آگ میں جھونک دیا ہے، اب انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ کہتی ہوئی سلطان فوراً زخمی شہاب الدین پاشا سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا علاج جاری تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی سلطان محمد پادے سیریز کا ایکسپلینیشن ویڈیو۔ ان سیاسی اقساط کے بعد اب جنگی اقساط آنے والے ہیں، جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ میری ایکسپلینیشن کیسی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔